السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، are you listening؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، اہلا وسہلا ومرحبا بمجیئکم الى درس الحدیث من جدید۔ آمین وجزاک اللہ خیر بارک وإیاک یا استاذ۔ بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 9، سبق نمبر 9 آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی حسب معمول احادیث کے ترجمہ پر اکتفا کرتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور ضرورت محسوس ہوئی تو سبق ہو گیا۔ حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیچھے تمام جو اضافی ساؤنڈز ہیں وہ بند کر دیجئے، تاکہ کوئی خلل نہ پڑے اور آپ کو بھی دشواری نہ ہو۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو آتے ہیں، پہلی حدیث دیکھتے ہیں کون سی ہے اور اس کا عنوان کیا ہے۔ ہاں جی، حدیث 36 ہے، توحید پر خاتمہ جہنم حرام۔ اللہ پاک توفیق دے۔ وعن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، فرما رہے تھے، من شاہد اللہ الہ الا اللہ، جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی حق کے ساتھ معبود، باطل معبود تو بہت سارے ہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ پاک حرام کر دے گا اس پر جہنم کو، آگ کو۔ رواہ مسلم۔ بالکل کلیئر حدیث ہے اور صحیح ہے، اور حدیث میں مراد وہ شخص ہے جس پر جہنم حرام ہوگی جس نے شہادتین کا صدق دل سے اقرار کیا، پھر وہ مرتے دم تک اسی پر قائم رہا۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ذکر ہوئے ہیں کہ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا بھی آخری کلمہ توحید ہوا، لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ جی، تو اس کی وضاحت آگے دیگر احادیث بھی کریں گی کہ اس سے مراد وہ اقرار ہے کلمہ توحید کا جو صدق دل سے ہو، دل کی گہرائیوں سے، اور اسی پر خاتمہ ہو۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا، قال الالبانی، امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، صحیح، یہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ حدیث ہمارے پاس 37، لا الہ الا اللہ کا اقرار کافی نہیں، حقیقی معنی جاننا بھی ضروری ہے۔ ہاں جی، وان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من ماتا جو شخص فوت ہو گیا وہ یعلم اس حال میں کہ وہ جانتا ہے انہ لا الہ الا اللہ کہ یقیناً نہیں ہے کوئی معبود حق کے ساتھ مگر اللہ ہی، داخل الجنہ تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے یہ روایت کی حدیث۔ یعلم کے الفاظ بھی ہیں، بہوا یعلم سے الفاظ کہ وہ جانے بھی۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس نہیں یا فکر نہیں ہوتی کہ ہم اس کا مفہوم بھی جو ہے وہ بھی جان لیں کسی سے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ بیچارے اسی طرح ہی اللہ پاک کا معاملہ ہے، ان کو صدق دل سے یا سچائی سے جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں جانے بغیر ان کو معاف کر دے گا، لیکن اس پر عمل، اس کے تقاضے اور جو اس کی برکات و ثمرات تو تب بھی حاصل ہوں گے نا صحیح کہ اس کے معنی و مفاہیم بھی جانیں۔ دو واجب کر دینے والی چیزیں، ون جابر جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثنتان موجباتان دو چیزیں ایسی ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں۔ قال رجل تو ایک صاحب رضی اللہ عنہ پاس تھے آدمی، یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل موجباتان کون سی وہ دو چیزیں جو واجب کر دینے والی ہیں اور کیا واجب کر دینے والی ہیں؟ قال آپ نے فرمایا من ماتا جو فوت ہو گیا یشرک باللہ اس حال میں کہ وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، شیئن کچھ بھی، یا کسی بھی چیز کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرتا ہے مخلوق میں سے، داخل النارا تو وہ آگ میں داخل ہو گیا، والعیاذ باللہ۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا اور وہ شخص جو بھی، من کے اندر ہر ذوی العقول جو مکلف ہے وہ آ جاتا ہے، جن ہو، پری ہو، انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو، ایک ہو، دو ہوں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں۔ ومن مات اور جو شخص بھی فوت ہو گیا لا یشرک باللہ شیئا وہ شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ کچھ بھی یا کسی کو شریک نہیں کرتا، دخل الجنہ تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، اسی پر اس کی موت ہوئی آخر تک۔ اور بالآخر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آگے حدیث آئیں گی، وضاحت آپ کے ذہن میں بڑے سوالات اٹھ رہے ہوں گے مجھے معلوم ہے، لیکن یہ آگے آپ کو انشاءاللہ سارے جواب مل جائیں گے کہ کیا جو بھی وہ گناہ کرے اور صرف شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ اور آخر تک کسی عقیدے پر رہتا ہے لا الہ الا اللہ پر، تو اللہ کی مرضی میں ہے کہ اس کو کس حد تک وہ اس کو عذاب دے ان گناہوں کی پاداش میں، یا انہیں بغیر عذاب کے انہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی بصیرت، یہ ایک حدیث لمبی ہی پڑھیں گے آج ہم۔ اچھا جی، وعن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بظاہر اس حدیث میں دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو رول ہے وہ کیا ہے، بظاہر آپ کو پریشانی لگے گی اس سے، لیکن لیکن حق لیکن حقیقت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو معاملہ ہوگا، طرز عمل ہوگا، یہ دینی بصیرت پر مشتمل ہوگا انتہا درجے کی، جس پر رحمت للعالمین اپنی مہر تصدیق ثبت کریں گے، سٹیمپ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال کنا قعودا، اب غور سے ذرا اس حدیث کو سنیے گا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کنا قعودا حول رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں، مجلس نبوت و رسالت تھی لگی ہوئی، ومعنا ابو بکر و عمر اور ہمارے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما صاحبین شیخین دونوں تھے، دونوں رحمت للعالمین کے پاس پہلوؤں میں آرام کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے رحمت للعالمین کی قبر شق ہوگی، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ،
سب سے پہلے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور سب سے پہلے تمام انبیاء اور رسول سے پہلے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور سب سے پہلے آپ کی قبر مبارک شق ہوگی اور آپ اٹھیں گے، اور پھر آپ اپنے صاحبان جو پاس صاحبین ہیں ان کو آپ اٹھائیں گے، اور پھر آپ بقی والوں کو اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یستطع ان یموت بالمدینہ فلیمت، جو مدینہ میں آخری اپنا وقت زندگی کا گزار کر اللہ کے پاس جانے کی سخت استطاعت یا وسائل رکھتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مدینہ میں فوت ہو، اس کی موت مدینہ میں آئے۔ ومعنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ہمارے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس مجلس میں موجود تھے، فی نفرن، ایک جماعت میں جو کہ بیٹھی ہوئی تھی، فی نفرن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد۔ فقام رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، من بین اظہرنا، ہمارے درمیان میں سے، فابطأ علینا، تو آپ نے جا کر ہم پر دیر کر دی، چلے گئے ہم سے تو واپس نہیں آئے، دیر ہو گئی۔ وخشینا، اور ہم ڈرے، ان یقطع دوننا، کہ ہمارے علاوہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، آپ کو کوئی تکلیف اذیت نہ دی جائے کسی کی طرف سے، ان یقطع دوننا۔ وفزعنا، اور ہم گھبرائے، اب ہم گھبرانے لگ پڑے کہ آپ تشریف نہیں لا رہے، جبکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سب، اور آپ ہمارے سے اٹھ کر چلے گئے ہمارے درمیان سے۔ وقمنا، تو ہم پھر کھڑے ہو گئے، وکنت اول من فزع، اور میں پہلا تھا جو سب سے پہلے جو گھبرایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شاگرد خاص، ساتھ ساتھ رہنے والے۔ فخرجت، تو میں نکلا وہاں سے، ابتغی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تلاش کرتے ہوئے، حتی اتئی، تو یہاں تک کہ میں آیا، حائطن، ایک باغ میں۔ حائط وہ کہتے ہیں باغ، وہ ایک تو بستان ہوتا ہے وہ بھی باغ، اور یہ حائط وہ ہوتا ہے کہ جس کی باؤنڈری ہو، اس کو باغ، اس باغ کو حائط کہتے ہیں، جس کو گھیرے ہوئے ہو ایک دیوار حفاظت کے لیے، کہ اندر ہر کوئی نہ جا سکے، نہ انسان کوئی جانور۔ للانصار، وہ انصار کا باغ تھا، وہاں مدینہ کے جو انصار تھے۔ اچھا جی، لے بنی نجار، بنو نجار قبیلے سے جو انصار تھے ان کا وہ باغ تھا، ملکیت تھی۔ فدر تو بہی، تو میں اس کے گرد گھوما، اس باغ کی دیوار کے، حل اجد لہو بابن، کہ کیا میں اس کا کوئی اندر جانے کا راستہ یا دروازہ پا سکتا ہوں۔ فلم اجد، تو میں کوئی دروازہ نہ پا سکا، تلاش کیا، ڈھونڈا لیکن نہ پا سکا۔ فَإِذَا رَبِيعٌ، تو اچانک میں نے دیکھا ایک نالی جو کہ چل رہی تھی، بہہ رہی تھی، نالی پانی کی، يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ، جو کہ داخل ہو رہی تھی، فی جوف حائط، باغ کے وسط میں، باغ کے اندر، من بئر خارجۃ، من بئر خارجۃ، بیرونی کنویں سے، باہر کے کنویں سے ایک نالی پانی کی اندر بہتی ہوئی جا رہی تھی، باغ کے اندر، دیوار کے نیچے سے ہو کر۔ اب آپ کے ذہن میں وہ نقشہ آ گیا ہوگا۔ والربیع الجدول، تو خود راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وضاحت کرتے ہیں کہ ربیع سے مراد یہاں الجدول، یعنی وہ مراد ہے نالی یا بہنے والی چھوٹی سی ندی جسے ہم کہتے ہیں، پنجابی میں کھالی بھی کہتے ہیں۔ فَتَفَزْتُ، تو میں سکڑ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ویسے بھی جسم کے پتلے تھے، تو کہتے ہیں میں سکڑا مزید۔ فَدَخَلْتُ عَلَى رسول اللہ، تو اس طرح میں باغ اس نالی کے اندر سے ہوتے ہوئے نیچے سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا، میں نے آپ کو پا لیا۔ فقال، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ ہو؟ فقلت، تو میں نے کہا، نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا، ما شانک، کیا حال ہے آپ کا، کیا معاملہ ہے آپ کا کہ آپ یہاں آ گئے، کس طرح آئے یہاں، نہ کو آنے کی جگہ؟ مقصود یہ تھا
یہاں کوئی داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے، دروازے بند ہیں یا ہیں ہی نہیں، یا یہ ہے کہ کیسے تم آ گئے یہاں، ماشاء کا، یا کون سی چیز تمہیں یہاں میرے پیچھے لائی؟ کل تو میں نے کہا، یہ سارے سوالات ہیں۔ کل تو میں نے کہا کنتا بین اظہرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان موجود تھے، فقمتا آپ کھڑے ہوئے، فابطأت علینا تو آپ نے ہم پر دیر کر دی واپس آنے میں، فخشینا تو ہم ڈرے، انتقطع دوننا کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی، انتقطع دوننا، ففزعنا تو ہم گھبرائے، وکن تو اول من فزع تو پہلے سب سے میں تھا جو کہ گھبرایا، جس نے گھبرانا شروع کیا۔ فاتیت هذا الحائط تو میں آپ کے پیچھے آپ کی تلاش میں یہاں اس باغ تک آیا۔ تو باغ میں آیا، دیکھا کہ اندر جاؤں لیکن کوئی چیز نہیں، جگہ نہیں ملی۔ فاحتفظت تو میں سکڑا کما یحتفظ الثعلب جس طرح کہ لومڑ جو ہے وہ سکڑتا ہے۔ لومڑ جو ہے نا، یا کوئی جانور اسی طرح کا جنگلی، اس نے کسی چھوٹے سے سوراخ سے گھسنا ہو اندر تو وہ اپنے آپ کو سکیڑ کے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بلی وغیرہ یا کوئی لومڑی وغیرہ وہ اندر نکل جاتے ہیں آگے۔ یا حافظ الثعلب جس طرح کہ لومڑ جو ہے وہ سکڑتا ہے، اس طرح میں سکڑا۔ وہؤلاء الناس ورائی اور یہ بقیہ صحابہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بات بتا دی۔ فقال تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، یہ فرمایا وَأَعْطَانِ نَعْلَيْهِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں جوتے جو ہیں وہ عطا کیے، دونوں جوتے۔ فقال تو آپ نے فرمایا اذهب بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ یہ میرے دونوں جوتے آپ لے کر چلے جاؤ۔ فَمَن لَقِيَكَ مِن وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ تو جو بھی ملے آپ کو سب سے پہلے، فَمَن لَقِيَكَ مِن وَرَاءِ هَذِا الْحَائِطِ اس باغ کی دیوار کے پیچھے باہر، جو بھی آپ کو ملے پہلے، یشہد اللہ الہ الا اللہ وہ گواہی بھی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حق کے ساتھ معبود نہیں، مستیقنا بہا قلبہ یقین رکھتے ہوئے دل کی گہرائی سے، دل کی سچائی سے، کہ اس کا دل اس پر یقین رکھتا ہو۔ فبشرہ بالجنہ تو اسے میری طرف سے جنت کی خوشخبری دے دو، سبحان اللہ، اور میرے یہ جوتے بھی لے جاؤ اپنے ساتھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فکان اول من تو سب سے پہلے جو مجھے ملا یا میں ملا، لقی تو عمرہ وہ عمر تھے، سب سے پہلے جنہیں میں ملا وہ عمر تھے، جو آپس میں آیا تو سب سے آگے وہ تھے میرے پیچھے پیچھے۔ فقالا تو وہ کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ہاتان ان علان یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ یہ دونوں جوتے کیا ہیں، کس کے ہیں، کیسے ہیں، کیوں ہیں، یہ سارے سوالات۔ فقل تو میں نے کہا ہاتان نعلا رسول اللہ یہ دونوں جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بعثنی بہا من لقی آپ نے مجھے یہ دونوں جوتے دے کر بھیجا ہے کہ جس کو بھی میں ملوں سب سے پہلے یشہد اللہ الہ الا اللہ جو گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی، مستیقنا بہا قلبہ اور اس کے ساتھ اس کا دل بھی اس پر یقین رکھتا ہو، دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بشرتہ بالجنہ تو میں اس کو خوشخبری دے دوں جنت کی، اور یہ جوتے میں لے کے آیا ہوں ساتھ بطور علامت۔ فضرب عمر بین صدیہ تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چکنے ہوئے اور انہوں نے مارا، بین صدیہ میری چھاتی کے درمیان انہوں نے ہاتھ مارا۔ فقررت لستی تو میں اپنے سرین کے بل، یعنی یہ پیچھے پیٹھ ہے نا، اس کے بل میں نیچے پیچھے گر پڑا۔ فقال کمزور تو تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لگا اور وہ پیچھے گر پڑے۔ فقال ارجع یا ابا ہریرہ اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ واپس جاؤ۔ فرجعت الی رسول اللہ تو میں لوٹا واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اور کوئی لفظ نہیں بولا، بھاگا پیچھے، مڑا۔
فاجہشت بالبکاء، اور میں زور شور سے رونے لگا. فاجہشت بالبکاء، رونے بھی لگ پڑا میں اونچی آواز سے. فراقبنی عمر، اور عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ إِثْرِي، اس حال میں کہ وہ میرے انہی نشانات، میرے ہی پاؤں کے نشانات پر تھے، میرے پیچھے. وقال رسول اللہ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچ گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، مالک یا ابا ہریرہ، ابا ہریرہ یہ کیا ہوا آپ کو؟ واپس آ گیا اتنی جلدی اور رو بھی رہے. قل، تو میں نے کہا، لکی تو عمرہ، میں ملا ہوں عمر سے. فاخبرتہ، تو میں نے وہ بات بتا دی انہیں. بالذی بعثتنی بہی، جو بات آپ نے مجھے دے کر بھیجی تھی، وہ پیغام، وہ خوشخبری. تو میں نے فضرب بین ثدیی ضربتن، تو میں نے جب انہیں یہ خبر دی جو کہ آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا، تو انہوں نے میرے اس چھاتی یا سینے کے درمیان مارا، بڑا زبر ضربتن، ایک ضرب ماری، ہاتھ مارا. خرر تو لیستی، تو میں اپنے سرین کے بل، پیچھے پیٹھ کے بل گر پڑا. ساری بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوری پوری سنا دی. سبحان اللہ. دیکھیے امانت، دیکھیے ذرا، کوئی بالکل لگی لپٹی بات نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی زگ زیگ نہیں، کوئی اس کے اندر بات کو مروڑنا، بنانا، تصنع یا کوئی چھپانا، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی جذبات نہیں، بالکل سیدھی سادہ جو ہوا ہے وہی اسی طرح بیان کر رہے ہیں. اسی لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان تھے حقیقی. اللہ اکبر، ان کی صداقت و عدالت. اللہ اکبر. تو یہی صاحب ایمان کو ہونا چاہیے، کرنا چاہیے معاملہ. تو پھر انہوں نے مجھے، میرے مارا سینے پہ، چھاتی پہ، میں گر پڑا اپنے سرین کے بل. فقال، تو آپ نے فرمایا، تو کہنے لگے عمر، ارجع، واپس لوٹو، واپس جاؤ. گویا کہ انہوں نے یہ جو پیغام تھا اس کو پسند نہیں کیا عمر رضی اللہ عنہ نے. مسئلہ یہ تھا، حالانکہ یہ خوشخبری تھی. فقال رسول اللہ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر، اے عمر. اب عمر بھی وہاں پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے پیچھے جا رہے تھے. ما حملک علی ما فعلت، یہ کس چیز نے تجھے ابھارا اس بات پر، ایسا کرنے پر، کہ تو ابو ہریرہ کو یہ بات جو بشارت انہوں نے دی اور میں نے بھیجا، تو آپ نے، تو میں نے اس کو مارا ہے، گرا دیا ہے اس کو. کس چیز نے آپ کو یہ ابھارا یہ کرنے پر؟ قال، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپس آپ پر قربان نثار جائیں. اب آستہ ابا ہریرہ تھا کہ آپ نے ابو ہریرہ کو بھیجا تھا، بنا علیہ کا، اپنے دونوں جوتے دے کر. من لقی، اور یہ پیغام کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ کہ من لقی یہ، تو جو بھی ملے شخص اور وہ گواہی دیتا ہو، اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ، کہ جو اللہ پاک کی وحدانیت کی، الوہیت کی گواہی دیتا ہو اپنے صدقے دل سے، اپنے دل کی سچائی سے، یقین سے، تو بشر بالجنہ، تو اس کو خوشخبری دے دو جنت کی. قال، آپ نے فرمایا، نام، ہاں، میں نے ہی بھیجا اس کو. قال، تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب یہاں وہ بات آئی ہے عزیز طلبہ، بڑی حیران کن. دیکھیے اب عمر رضی اللہ عنہ نے آگے سے کیا فرمایا. تو بات اللہ کے رسول کی ہے، پیغام ہے، میسج ہے، لانے والے ابو ہریرہ ہیں. اور آگے جواب کیا عمر رضی اللہ عنہ دیتے ہیں. قال، فرمایا، فلا تفعل، تو ایسا نہ کیجئے، اللہ کے رسول ایسا نہ کیجئے. اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں ایسا نہ کیجئے. کون کہہ رہا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ. فَإِنِّي أَخْشَىٰ، بے شک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ان يتَّكِلَ النَّاسُ، کہ لوگ جو ہیں وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، علیہا، اسی بشارت پر، اسی خوشخبری پر. فَخَلِّهِمْ، ان کو چھوڑ دیجئے، یا ملونا، کہ وہ عمل کریں، وہ جد و جہد کریں، محنت کریں دین کے لیے، یہ آغاز ہے دین کا، وہ بیٹھ جائیں گے. فقال رسول اللہ، تو سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ، یہ بات جب سنی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فخلہم، تو ٹھیک ہے، پھر ان کو رہنے دیجیے، عمل کرنے دیجیے. پھر یہ ٹھیک ہے ابو ہریرہ، تم وہ اپنا خوشخبری نہ دو ابھی ان کو، مطلب یہ ہے.
رواہ مسلم، اور اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دینی بصیرت۔ اب یہ جو حدیث ہے عزیز طلبہ، اس میں اگر ہم دیکھیں اس کے فوائد، اس کے احکامات، اس کے مسائل، ما یستفاد من الحدیث، حدیث میں سے جو اہل علم نے اس میں سے عبر اور مواعظ اور مسائل مستنبط کیے یا مطلب نکالے ہیں، ان کی ایک نہ ختم ہونے والی ڈیٹیل ہے۔ تو اب لیکن یہ ہے کہ چند چیزیں جو کہ میں چاہوں گا کہ اس وقت یہ آپ کی میں گوش گزار کر دوں، جو میں نے چاہا کہ ضروری بھی ہیں، وہ وضاحت کے طور پہ ہلکی پھلکی وضاحت ہے۔ حدیث میں باغ سے مراد انصار کے قبیلہ بنو نجار میں سے کسی ایک کا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نانے علی تھے۔ حضرت انس بن مالک جو تھے وہ بنو نجار میں سے تھے۔ اچھا جی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سب سے پہلے جو ڈر اور گھبراہٹ ہوئی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی اور اٹھ بیٹھے۔ حدیث میں مذکور لفظ الجد والوں سے مراد بہتی ہوئی ندی یا نالی ہے، اور مالک کی چیز میں تصرف کرنے کا جواز بشرطے کہ یقین ہو کہ وہ ناراض نہ ہوگا، اور اس اجازت کو اجازت عرفی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ باغ میں چلے گئے مالک کی اجازت کے بغیر، مالک کے پوچھے بغیر، اور ان کو اس کو اطلاع دیے بغیر، کیونکہ پتہ تھا کہ مالک جو ہیں وہ سن کر اس پر کوئی ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا ہوں ان کو تلاش کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں۔ تو اس کو اجازت عرفی کہتے ہیں۔ رحمت للعالمین کی اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں حکمت عملی کہ اپنے نالین مبارک کے ساتھ بھجوا دیے تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ تو یہ جائز ہے کہ کوئی بڑا آدمی اپنی طرف سے کوئی پیغام دے، کوئی مرشد، کوئی استاد، کوئی بزرگ، کوئی والد، کوئی بڑا بھائی، تو وہ دوسروں کو یقین دانی کرانے کے لیے اپنی کوئی خاص چیز دے کر بھیج سکتا ہے تاکہ لوگ اس پر مطمئن ہو سکیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نیچے گرا دینا تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ بطور تنبیہ تھا کہ یہ کیا تم خوشخبریاں دینے کے لیے نکل آئے ہو، لوگ جو ہیں ان کو خوش کر دو گے اور وہ لوگ جو عمل سے بیٹھ جائیں گے، مقصد یہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوید کو ظاہر کرنا خلافت مصلحت سمجھا کہ یہ وقت دین میں جد و جہد اور احکام الہی میں کوشش کرنے کا تھا۔ یہ ہم نے بات کر دی۔ اچھا جی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے عطا کردہ دینی بصیرت کے ہوتے ہوئے جانتے تھے کہ یہ حکم عوام تک پہنچانا واجب نہیں ہے بلکہ محض خوشخبری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کوئی واجب حکم نہیں تھا کہ اس کو اب ضروری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہنچاتے، اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم تھا، نازل ہوا تھا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، بلکہ ایک محض خوشخبری تھی۔ اگر اس کو وقتی طور پر روک بھی دیا جائے، نہ بھی سنایا جائے، تو کوئی حرج نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھا، اس لیے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات فرمائی کہ ان کو رہنے دیجیے، اللہ کے رسول وہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو دین کی بعض باتیں مصلحت کے پیش نظر محدود رکھنا جائز ہیں، اگرچہ وہ دین کی باتیں کیوں نہ ہوں، لیکن اگر مصلحت اس کے خلاف ہو تو اس کو ڈیلے کر دینا یا وقتی طور پر اس کو چھپا لینا یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ امام نووی رحمہ اللہ کی جو شرح صحیح مسلم ہے اس میں انہوں نے خاصی ڈیٹیل سے اس کا ذکر کیا ہے، تو آپ تفصیل چاہتے ہیں تو امام مسلم رحمہ اللہ کی جو صحیح مسلم ہے اس میں اس حدیث کو اور اس کے تحت امام نووی رحمہ اللہ کی جو شرح ہے وہ پڑھ لیں۔ آگے حدیث ہے لا الہ الا اللہ جی، حدیث نمبر 40، لا الہ الا اللہ کی صدق دل سے گواہی جنت کی چابی ہے۔ وعن معاذ بن جبل، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ،
کہ لا الہ الا اللہ کی صدقے دل سے گواہی دینا یہ جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی، مفاتیح الجنہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، رواہ احمد، سے امام احمد نے روایت کیا ہے حدیث کو۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، تو باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ سند تو اس کی ضعیف ہی ہے، لیکن اس کے مفہوم میں کسی کو انکار نہیں اور نہ ہی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے کہ واقعی ایک اعتبار سے چابی ہی ہے، اور چابی ہوگی تو جنت کا تالا کھلے گا، اور وہ ضروری ہے شہادہ۔ ہاں جی، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم استاد السلام۔ محترم، میرا سوال ہے جی کہ یہ جو پچھلی حدیث میں آپ نے 9 نمبر پوائنٹ میں لکھا ہے، جی یعنی کچھ چیزیں مصلحت کے تحت دین میں مطلب آپ اس کو بیان نہ کریں، تو یہ مطلب ہمارے لیے بھی حکم ہے، جی اس میں جی ہم بھی مطلب کر سکتے ہیں جی جی، عوام بالکل الناس؟ بالکل بالکل بالکل۔ آج ہمیں بعض جو دعوت دینے والے ہیں دین کی، خاص طور پر یہ علماء، یا تو کسی ایسے مسئلے میں جو کہ ماحول ایسا ہو کہ جہاں ایک حقیقی بات، حق کی بات بھی ہو، لیکن اس کو بتانا یا ظاہر کرنا لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہو، اور لوگ اس کا غلط مطلب سمجھ سکتے ہوں، تو آدمی کو چاہیے کہ وقتی طور پر رک جائے اور کوئی مناسب وقت سمجھے، مناسب لوگ سمجھے جو کہ اس کو سمجھنے والے ہوں، یا اس معیار کے ہوں، اس لیول کے ہوں، تو تاکہ وہ بعض دفعہ چیز جڑی ہو فتنہ نہ بن جائے، کیونکہ ایک ہی چیز جو ہے وہ عقل کی تفاوت کی وجہ سے، سمجھ بوجھ کے اختلاف کی وجہ سے ایک ہی بات کو ایک شخص کوئی معنی مراد لے گا اور دوسرا کوئی اس کا مفہوم سمجھ پائے گا، تو یہ درست بھی ہے بلکہ بعض اوقات ضروری بھی ہوتا ہے۔ تو اصل مصلحت جو ہے وہ چیز ہے، اور یہ خود آدمی دیکھے گا یہ صاحب علم کہ آیا اس کی جگہ ضرورت ہے کہ نہیں اس بات کو کرنے کی، یا آیا مطلب اس کا فائدہ ہے کہ نہیں۔ چلیں جی، بسم اللہ، سبحانک اللہ جی، و میں یہ بحمدک۔ ادھر پوائنٹ اور پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ مصلحت اختیار کی جا سکتی ہے، جی تو جی یعنی اس کی ایلیجبلٹی کس کے اوپر ہو سکتی ہے؟ مطلب ایک عام فہم انسان ہے، وہ اگر اس بات کو کہے تو کل کو اس پہ خیانت کا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہاں جی، یعنی یہ اختیارات کس کس کے پاس ہیں؟ آپ نے پیچھے بھی ہر ایک کو یہ اختیار ہے، جو بھی اپنا دائی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، ذمہ دار ہے، حاکم ہے، مسئول ہے، اور جس کی لوگ بات مانتے سنتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت یہ بات میں کہوں گا تو اس سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ، اگر جب وہ حق کی بات ہی کیوں نہ ہو، تو اس چھپا لینا، اس کو ڈیلے کر دینا، اس کو کسی اور وقت کے لیے ٹال دینا، یہ بات جائز ہی نہیں بلکہ یہ ضروری ہے۔ تو اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بھی بات پیچھے گزری نا، جب انہوں نے جس کو چھپا لیا، لیکن جب موت کے قریب آیا وقت تو اس وقت انہوں نے اس کو بیان کر دی حدیث، تعصماً، گناہ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں قیامت کے دن اللہ پاک نہ مجھے پکڑ لے کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث کو چھپا کے اپنے اندر ہی لے آیا ہوں، لیکن اس وقت چونکہ دین بہت آگے لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، اس لیے اب ان کے لیے وہ بات کہنا نقصان دہ نہیں تھا۔ تو یہ کلم الناس اعلی قدر عقولے میں بھی آ سکتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ بوجھ کے مطابق ان سے بات کرو، مبلغ علم اتنا نہیں، اپروچ اتنی نہیں ہے۔ اب دیکھو مختلف قسم کے لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان پڑھ ہے بالکل، کوئی جاہل ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی عالم ہے، وہ ہر ایک جو ہے وہ جو بات کرے گا مبلغ یا دائی، تو اس کے لیے ہر ایک لیول پہ نہیں ہوگا سمجھنے کے جی اعتبار سے۔ تو جی جی اکثریت میں اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اگر میں بات کروں گا، دیکھو نا ایک دفعہ وہ ہوا یہ کہ یہاں میرے برادر ان لا ہیں، وہ سبا اشرا کے ماشاءاللہ قاری ہیں، انہوں نے تراویح میں قرات پڑھی، دیگر جی جی قرات جو ہیں وہ انہوں نے پڑھی، جو کہ آپ نے شاید صحیح، جانتے بھی ہوں گے، سبا اشرا، جی جی ہاں جی جی قرات بالکل، میں پڑھی، تو پیچھے سے لوگ پریشان ہو گئے، بلکہ بعض لوگ جو ہے نا نماز توڑ کے بھاگ گئے کہ ہم انہوں نے نے قرآن اب غلط آج پڑھا۔ آج تک ودھا پڑھا، ودھے تو ہم نے کبھی نہیں سنا، یہ پتہ نہیں قرآن کہاں سے آ گیا، تو جناب نماز توڑ کے ایک وکیل صاحب وہ بھاگ گیا باہر۔ صحیح صحیح، تو بیٹا یہ مثالیں کئی ایک مثالیں، اب کیا ضرورت تھی، اگرچہ وہ صحیح کر رہا تھا بالکل، قرآن مجید بالکل انہیں ایسے ہی ہو، انزل بالکل ایسے القرآن والا سبت حروف،
تو ماحول کو دیکھ کر اپنے اور لوگوں کو اس کے مطابق بات کرنا یہ، اور یہی معنی ہے قرآن مجید میں کہ اپنا جو ہے ادعو الی ربک سبیل ربک بالکل ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بس نیت صحیح ہونی چاہیے۔ نیت کوئی کسی کو دکھلانا، نمود و نمائش، یا کسی کے دباؤ میں آنا، یا پریشر میں، یا یہ ہے کہ یہ نہ ہو، مفاد سامنے اور نہ ہو، بس اللہ کی رضا و نیت خالص ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں ڈیلے کرنا، وقت کی ضرورت اگر ہو تو اس کو کی جا سکتی ہیں۔ صحیح، جزاک اللہ خیر استاد۔ جی بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وسہلا ومرحبا۔ جی 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 سر، ایک یہ جو ایک اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر میں لفظ صدق کے جگہ پر اخلاص اور خلوص کا استعمال ہوا ہے، جو جی میری جی، نظر سے گزری۔ ہاں جی اور ٹھیک تو ہے۔ یہ جو ہاں، تو یہ دونوں اخلاص اور صدق، اور یہ صدق کی میں نے اس حدیث میں صدق سے کیا مطلب ہے؟ صدق سچائی صدق ہوگی، سے جب اگر ہم صدق سچائی، سچ، اگر ہم ہاں دل کی سچائی سے کیا سچائی مراد؟ اخلاص ہی ہے دل کی سچائی، یعنی دل سچا ہو، دل صاف ہو، دل کی گہرائیوں سے، دل سے وہ بات جو ہے وہ مانتا ہو، کیونکہ منافق میں اور مومن میں یہی فرق ہے نا کہ وہ دل سے منافق نہیں کہتا، دل میں کچھ اور ہے، منہ پہ زبان پہ کچھ اور ہے، ما لیس فی قلبہ، یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ، یہ ہے منافق۔ اور مومن وہ ہے کہ جو زبان سے کہے وہی اس کے دل میں ہے، یہ ہے اخلاص، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ تو تو یہ دونوں کو ہم آپ ایک ہی مترادف لفظ اخلاص، کہہ ہاں سکتے بالکل مترادف کہہ سکتے ہیں، بالکل اخلاص کو بھی آپ، مخلص بھی وہی شخص ہے، اور صدق ہیں؟ جی دل بھی وہی معنی ہے، جو مخلص ہو سچے دل سے، اخلاص، تو ہاں، الفاظ دوسری مختلف بات ہیں۔ جی، ایک اور اس سے پہلے والی جو حدیث گزری جس کے اندر میں عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر سوری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک وحی ہے جی کی جی، شکل میں جو بات آئی ہاں سامنے میں، جی جی اس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں کہ میں کوئی کنفیوز کرنے کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک ذہن میں میری بات آ رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہی ہے، من اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہاں جی، تو اس کی جو حکمت اس کے اندر میں، اور یہاں پر جو ہے ہمارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا اس حکمت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہ تھے؟ معاذ اللہ، جی 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 جی، بالکل آپ واقعی، سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں سمجھ گیا ہوں، بارک اللہ فیکم، کہ جی وہی تو اللہ کے رسول پر اتری جو کہ حق دنیا کی سب سے بڑی سچائی اور حقیقت ہے، تو جی عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک طرح سے ڈینائی کیا، جی تو یہ بات بالکل آپ کی بات درست ہے۔ تو وہی جو ہے نا وہ اس اعتبار سے تو وہ سچ پر مبنی ہے، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ خوشخبری بھی دے دیتے تو عمر رضی اللہ عنہ چپ بھی کر جاتے تو بالکل جائز تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو کہ کوئی گناہ تھا، بلکہ عین حکم کے مطابق تو عمل ہو جانا تھا اس پر۔ لیکن جی ادھر سامنے جو ہے اگر ایک طرف اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے دل میں یہ بات القاء کی تو آپ نے یہ بات فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پیغام دے کے، تو ادھر عمر رضی اللہ عنہ بھی ملہم و ہادی الامہ تھے، اس امت کے ملہم، اللہ پاک نے ان کے دل میں بھی ایک چیز الہام کر دی جو کہ پیغمبر کی ہی وحی، جو کہ پیغمبر کی ہی وحی سے سیراب ہوتے تھے، چشمہ صافی سے، اور جن کے جی اندر ایمان پیک میں تھا، تو ان کے دل میں بھی اللہ پاک نے الہام، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا ملہم و ہادی الامہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کئی باتوں پہ کی تصدیق میں اللہ پاک نے آیات اتاری ہیں، اور محدثین نے تقریباً 20-22 مقامات فائنڈ آؤٹ کیے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بولتے تھے اور اس کی تصدیق میں وہی آ جاتی تھی۔ تو اب جو سامنے دینے والے تھے بات پر، جو اپنا اظہار کرنے والے تھے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ابھی قابل